بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاش فاق، آپ دیکھ رہے ہیں فکر برڈ۔ دوستوں آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت اسپیشل ہونے والی ہے۔ وہ دوست جو ریڈ آئیز برڈ ایکسپائر ہونے سے پریشان ہے، انسان ویٹ کرتا ہے ابھی ہمارا 21 22 دن 25 سے 28 دن انتظار کرتا ہے۔ آج ہمارا ہیچنگ ڈے ہے اور دیکھتے ہیں کہ 1 سے 2 دن میں ہمارا برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، کس طرح وہ ریڈ آئیز برڈ کو ہم سروائیو کروا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے برڈ کو اتنی مہنگی میڈیسن دیتے ہیں، سن بائیوٹک، پروبائیوٹک، پروٹیکسین دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ ہم اپنے برڈ کو ایکسپائر ہونے سے کس طرح بچا سکتے ہیں، لاس ہونے سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ انسان کی آپ کو پتہ کوشش ہوتی ہے جب یعنی کہ ہیچنگ کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد تقریباً 28 دن انتظار کرنے کے بعد وہ جب ہیچنگ نکلتی ہے تو اس کے بعد ہمارا برڈ چکس ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو انسان بزن ہو جاتا ہے، وہ اس کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ریڈ آئیز برڈ بہت ویک بلڈ لائن۔ میں کہتا ہوں نوٹ ویک، اونلی اسٹرانگ بلڈ لائن۔ اگر بلیک آئیز یا چاہے ریڈ آئیز وہ اسٹرانگ بلڈ لائن ہے، میرے مطابق وہ ویک بلڈ لائن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کو میں فارمولہ بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اچھا فارمولہ ہے، بہت ہی مناسب فارمولہ ہے اور سستا ہے، جس سے آپ کا برڈ ایکسپائر ہونے سے بچ سکتا ہے۔ آپ اپنے چکس کو ایکسپائر ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو بروقت مل سکے۔ اور میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میری پوری ویڈیو دیکھا کریں، جس سے آپ کو بینیفٹ ملے۔ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ، جب سکپ کرتے ہیں آپ کو جو سی نالج کی بات ہے اس کو آپ سکپ کر دیتے ہیں اور آپ تک وہ پورا پیغامات نہیں پہنچ سکتا۔ جی دوستوں، بڑے بڑے بریڈر، بڑے بڑے فینشیئر سن بائیوٹک، پروبائیوٹک، پروٹیکسین یوز کرواتے ہیں۔ میرے مطابق اس کا اتنا رزلٹ نہیں ہے جتنا سب سے سستی اور اچھی میڈیسن کا رزلٹ ہے۔ یہ تو امپورٹنٹ میڈیسن ہے، ہمیں ان کے متعلق لوگوں نے بس ایسے ہی بڑے بڑے فینشیئر، ہمارے استاد بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں ہمارے، میں ان کو تنقید نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کہتے ہیں یہ یوز کراؤ۔ میرے مطابق میں تو آج تک 2.5-3 سال سے برڈ کو بریڈ کروا رہا ہوں، میں نے تو آج تک اپنے برڈ کو وہ پروٹیکسین 2-4 بار دی ہے، لیکن مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوا، ویسے کی ویسے میرے پاس پڑی ایکسپائر ہو گئی ہے۔ جس چیز کا مجھے فائدہ ہوتا ہے میں نے اپنے برڈ کو وہ یوز کروانی ہے۔ دوست دیکھتے ہیں اکثر اوقات ان کے پاس جب چکس نکلتا ہے، چکس کو فیڈ بھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کا چکس ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ جب اس کا جو سا نظام ہضام ہے وہ درست نہیں ہوگا تو آپ کا چکس ایکسپائر ہی ہونا ہے۔ آپ جب اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کا پراپر علاج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو سا چکس ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈائجسٹ سسٹم۔ آپ کے چکس کا بہتر ہوگا تو وہ سروائیو کرے گا۔ اگر آپ کے چکس کا ڈائجسٹ سسٹم بہتر نہیں ہے تو اس نے ایکسپائر ہی ہونا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی اس کو فیڈ بھی ہوئی ہے، اس کے بعد برڈ ایکسپائر ہو گیا۔ وہ ایکسپائر اس لیے ہوا ہے، اس کو ہضم نہیں ہوا، اس کو قبض ہوگی، اس کو ہضم نہیں ہوا، اس کے معدے میں پرابلم ہوگی، کوئی انفیکشن ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو ہضم نہیں ہوا۔ تو اس کو بہتر بنانے کے لیے جو فارمولہ میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں آپ وہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا برڈ ایکسپائر نہیں ہوگا۔ یہ ہے دوستوں کولک۔ آپ کو کسی بھی فارمیسی دکان سے آپ کو تقریباً یہ 130 روپے کا بڑی آسانی سے مل جائے گا، ہر میڈیکل سٹور سے یہ مل جاتا ہے۔ تو یہ براک کمپنی کا ہے، بیسک یہ یوز کروائیں، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے، بہت اچھا بینیفٹ ہے۔ یہ آپ نے کس طرح یوز کروانا ہے، ایک پانی کا پوٹ لے لینا ہے آپ نے، اس میں تقریباً 4 ڈراپس ایڈ کرنے ہیں۔ کس طرح ایڈ کرنے ہیں، اس کو اچھی طرح شیک کر لیں۔ شیک کرنے کے بعد ایڈ کرنے 1 2 3 4 ڈراپس میں نے ایڈ کیے ہیں۔ اس کو پھر ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ اچھی طرح مکس کر لیا۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے برڈ کو دینا ہے، اس برڈ کو دینا ہے جس کے نیچے چکس آپ دیکھ لیں، اور چکس دیکھنے کے بعد آپ نے 20 سے 25 دن یوز کروانا ہے اسی برڈ کو۔ 20 سے 25 دن یوز کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو چکس آپ کا جس چکس میں فیڈ ہوئی وہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوگا۔
اگر وہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوگا، جس چکس میں فیڈ نہ ہوئی وہ آپ کا برڈ ایکسپائر ہے، کیونکہ پیرنٹس نے اس کو فیڈ ہی نہیں کروائی ہوتی، وہ ایکسپائر ہو سکتا ہے۔ تو میرا یہ 2.5-3 سال کا ایکسپیرینس ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جس دوست کو میں نے یہ مشورہ دیا نا اس کا برڈ ایکسپائر ہونے سے بچ گیا۔ تو میں آپ دوستوں کو کچھ چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں جس کی وجہ سے برڈ ایکسپائر ہوئے ہیں، فیڈ ہضم نہیں ہوتی، پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی چکس ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے، انشاءاللہ آپ اپنے برڈ کو 15 سے 20 دن یوز کروائیں، چاہے ریڈ آئز برڈ ہے آپ کا، چاہے بلیک آئز برڈ ہے، آپ اس کو یوز کروائیں۔ یوز کروانے کے بعد جن دوستوں کو فائدہ ہو میری اس ویڈیو سے، وہ دوست میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس ضرور کر دیں، جن کو نہ بھی فائدہ ہو وہ بھی کمنٹس کریں، جن کو فائدہ ہو وہ بھی کمنٹس کریں، تاکہ دوسرے دوستوں کو پتہ چلے اس ویڈیو کا کتنا فائدہ ہے، دوستوں کو کتنا فائدہ مل رہا ہے۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، جن کے پاس چکس نکلتے ہیں لیکن سروائیو نہیں ہوتے۔ تو یہ پیغام ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں جو نقصانات ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ سے 15 سے 20 دن صرف پوڈ میں ڈیلی دینا ہے، جس دن یہ دینا ہے، جس دن یہ استعمال کروانا اس دن آپ نے کوئی وٹامنز نہیں دینا اس میں ایڈ کر کے، صرف یہی یوز کروانا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا برڈ سروائیو بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ دوستوں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔